تو حضرت آج بھی ایک سوال ہے، حضرت آپ جانتے ہیں کہ انسان، آپ کی تعلیمات ہیں کہ حضرت انسان علم و معرفت اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے اور اللہ تک پہنچ جائے، اللہ سے قریب تر ہو جائے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ان منزلوں کو عبور کرنے کے باوجود بھی انسان اتنے سنگین کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ منزلیں تو دور، وہ بالکل ہی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. حالیہ وقت میں بھی ایک ایسی واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کے ایک مدرسے میں ایک مفتی جو صاحب ہیں، وہ شیخ الحدیث وہاں کے، وہ ایک اپنے کسی طالب علم کے ساتھ بدفعلی میں پائے گئے، پکڑے گئے، اور پھر انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا. تو حضرت اس کے بارے میں پھر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اچھا، آپ شاید مولانا وہ عزیز الرحمان کی بات الرحمان صاحب کی جی بات کر رہا ہوں. اچھا ابھی بڑا چن کے سوال لائے. تو اس میں شک نہیں ہے کہ علم و معرفت کے ذریعے سے ان منازل کو طے کر کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک منزلوں پر پہنچتا ہے. مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی ویل پاور پیدا کر لے کہ گناہوں سے بچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کرے اور نفس کو قابو کر لے. تو ظاہر گناہ سے بچتا وہی ہے کہ جس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ انسان اور بشر جو ہوتا ہے وہ اس کو گناہ سے بچنے کو حکم اسی لیے ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تبھی تو بچ رہا ہے. اب فرشتوں کو تو گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے. تو بچنے کا حکم تو انسان کو ہے. اس لیے تقوی انسان حاصل کرتا ہے کہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے یا یہ شوق محبت کی وجہ سے، لیکن بچنا وہی چاہتا ہے کہ جس کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہو. اور علم و معرفت کے منازل طے کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بچنے کی جو ول پاور اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اس ول پاور کی وجہ سے پھر گناہ سے بچ پائے اور بچ کے وہ تقوی کی منزل عبور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے. یہ مقصود ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ علم و معرفت سے وہ انسان نہیں رہا، فرشتہ بن جاتا ہے. فرشتہ بننے کا وعدہ نہیں ہے کہ علم و معرفت کی منازل طے کر کے فرشتہ بن جائے گا، کیونکہ فرشتہ بن کے تو پھر تو گناہ صادر ہی نہیں ہوتا. تو فرشتہ نہیں بنتا، بلکہ انسانی اور بشری جو ہے کیفیات تو ایسی ہیں کہ فرشتے کو بھی اگر انسان بنا کے دنیا میں اتار دیں لباس بشریت میں تو وہ نفسانی خواہشات ایسی ہیں کہ فرشتے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ہاروت ماروت کو تو جانتے ہیں، تو ہاروت ماروت وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ فرشتے تھے. وہ دنیا میں بھیجے گئے، ان کو لباس بشریت میں بشری خواہشات ان پر ڈال دی گئیں اور دنیا میں بھیج دیا. ان سے 3 بڑے بڑے گناہ ہوئے. انہوں نے شراب بھی پی، انہوں نے قتل بھی کیا اور پھر زنا بھی کیا. یعنی 3 جو بڑے گناہ، وہ تینوں گناہوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ انسان کی جو نفسانی خواہشات. اور اللہ فرشتوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انسان اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے حجاب میں ہے اور تم میرے سامنے ہو، مجھ سے حجاب میں نہیں ہو، اس لیے تم سے گناہ نہیں ہوتے. تو لہذا وہ فرشتوں کے بعد سمجھ میں آئی نہیں اور کہا یار یہ کوئی بات ہے، اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے بنائی ہے اور یہ اتنے ناقدر ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر بھی. تو اللہ نے پھر امتحان کے طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے تم میں سب سے زیادہ نیک فرشتے جو لے کے آؤ. تو 4 فرشتے لائے گئے، جن میں سے 2 نے جب یہ شرطیں سنی کہ جناب وہ شرک نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، قتل نہیں کرنا اور زنا نہیں کرنا، وہ کہتے نہیں ہم تو نہیں جاتے. ہرو مرو تیار ہوئے، زمین پہ آئے اور آپ مشہور واقعہ تفسیروں میں کتابوں میں موجود کہ مبتلا ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فرشتے بھی انسانی خواہشات اس میں ڈال دیں، فرشتے مبتلا ہو جاتے ہیں. اور انسان کی تو مٹی یہی ہے کہ اس پر خواہشات غالب ہوتی ہیں. تو لہٰذا علم و معرفت کی منازل طے کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت آ جائے اور نفس کے اندر ایسی طاقت ہو جائے کہ کہتے ہیں عمر بھر کی کشتی کبھی تو گرا دے کبھی وہ گرا دے، تو بس یہ کشتی کرتے کرتے گزرے. اور یہی وہ کیفیت اس کی مجاہد والی کیفیت ہے کہ یہ جہاد اکبر کرتا ہوا جو ہے وہ دنیا سے گزرتا ہے، اللہ کے مجاہدین میں لکھا جاتا ہے. تبھی تو پھر انسان کے نامہ اعمال میں دونوں ترازو رکھے جاتے ہیں، گناہ بھی اور ثواب بھی تولا جاتا ہے. ثواب زیادہ ہے جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ ہے جہنم میں جائے گا. تو اگر علم و معرفت کی منازل طے کہ وہ فرشتے ہی بن جائے تو اس کو انسان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی. لہذا یہ یاد رکھے علم و معرفت کی منازل طے کر کے بھلے شیخ الحدیث بن جائے، تفسیر بن جائے، اس سے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یہ نہیں ہے، وہ بشر ہی رہتا ہے، انسان ہی رہتا ہے. پھر یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ محفوظ ہیں.
محفوظ عن الخطا، ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی امت ہے نہ وہ معصوم ہے نہ وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ باقی ساری کی ساری امت جو ہے وہ کس سے ان کو ڈرایا گیا؟ ایک تو ترغیب کے ذریعے سے، ایک ترہیب کے ذریعے ترغیب دی گئی ہے، یہ اس گناہ سے بچو گے تو یہ اجر، اس گناہ سے رکو گے تو یہ اجر، یہ نیکی کرو گے تو یہ اجر، ٹھیک. دوسرا ترہیب، حدود و قصاص اور تعزیرات کا پورا نظام رکھا ہے. قتل کرو گے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، زنا کرو گے تو شادی شدہ ہوگے تو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگے تو 100 کوڑے لگیں گے، شراب پیو گے تو 100 درے لگیں گے. تو گویا کہ یہ ساری تعزیرات اور حدود و قصاص کا جو نظام ہے، یہ ترہیب ڈراوا اس لیے دیا گیا تاکہ قانون اسلامی کو دیکھ کے انسان ڈرے کہ چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا، بھائی چوری نہ کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اسلام کے ذریعے ہمیں حدود قصاص کا ضابطہ دیا. اور لوگ یہ بسا اوقات حدود قصاص خوف سے ڈرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے استدار و احسان کی وجہ سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو علم و معرفت کی جو ہے منازل، یہ طے کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک ول پاور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. انسان بشری رہتا ہے، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف حیوانیت کا مقام، دوسری قدوسیت کا مقام، اس کے سنگم کے اوپر کھڑے ہونے کو انسانیت کہا جاتا ہے. کبھی وہ حیوانیت اس پر غالب آئے تو گناہ میں گرتا ہے، کبھی قدوسی غالب ہے تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ اس کی شان رہتی ہے، اسی شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لہٰذا جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ شیخ الحدیث بھی اگر ہو گیا، مفتی اعظم بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا سارے، لیکن پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پاسبل ہے، یہ پاسبلٹی ہے، اس کی بشری تقاضا ہے، امکان ایسا ہو سکتا ہے. اب اس کی حکمتیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کسی حکمت کے تحت ایسا ہو گیا؟ کسی کبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے سر نگو کرنے کے لیے اس پہ مبتلا کر دیا تاکہ دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے. کسی عجب کی وجہ سے پکڑا گیا کہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا تو دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ مزید کوئی بلندی درجات مقصود ہے اس لیے ایسا کر دیا تاکہ وہ مزید ندامت کرے گا تو اور ترقی کر جائے. تو اللہ کی حکمتیں ہیں، کس وجہ سے وہ تکوینی طور پر اللہ کے مشیت و اذن کے تحت اس میں مبتلا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں. اور بہت سے اولیاء کاملین کے سلسلے چلے ہیں، چنانچہ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، وہ ان کا جو مشہور واقعہ جو ہے کتاب میں موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک عیسائی لڑکی پر نگاہ ڈالنے سے اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا، اور وہ 2.5 سال تک وہ عیسائیوں کی خنزیر چلاتے رہ گئے. پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تو دوبارہ سے ولایت و معرفت کے مقام پہ پہنچے. تو یہ سارے واقعات موجود ہیں. تو لہٰذا ایسا ہونا پاسبل ہے. علم و معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابرا واقعہ آپ نے جو جن مفتی صاحب کا ذکر کیا، مولانا عزیز الرحمان صاحب کا پاکستان میں، تو اسپیسیفک ان کے واقعے کے حوالے سے وہ تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ علماء کرام اپنا تبصرہ کر رہے ہیں، جو اہل علم ہے انہوں نے اپنے جو بھی اوپینین دے دیے، قانونی ادارے اب اس کے اوپر جو بھی پیش رفت ہوگی وہ کر رہے ہیں، اور جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ مزید ہمیں کوئی کلام کرنے کی بجائے ضرورت نہیں ہے. لیکن اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں کوشش کروں گا 1-2 جملے کہ جیسے میں نے سوشل میڈیا پہ میرے سامنے بھی خبریں آئیں، مجھے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو بظاہر مجھے اس پہ تفصیل کی ضرورت نہیں کیونکہ قانونی ادارے اب جو ہے قانون کی روشنی میں آگے لے کے چلیں. لیکن میں نے جو سوشل میڈیا سنا، جو احوال سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے 2-3 چیزیں میں ضرور عرض کروں گا. وہاں کے قانونی اداروں کو بھی متوجہ کروں گا، وہاں کے جو عوام اور علماء اکرام جو ہیں فقہ اس پر بھی غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا، ظاہر ہے کہ بہت ہی گھنونا واقعہ ہے، بہت گھنونا واقعہ ہے، جس سے مدارس اور اہل مدارس اور علماء اور فقہ کی جو ہے گویا کہ امیج کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ پیش آیا. لہذا اس کے اندر جو ہے اس کیس کو جو ہے پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا، لیکن اس پورے کیس کے اندر آپ دیکھیں جو کردار اس کے اندر شامل ہیں، سارے کرداروں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا جو مفعول، یہ تو فاعل ہیں، جو مفعول ہے وہ لڑکا نوجوان، اس کو بھی شامل تفتیش کریں، سارے وکٹمز کو. اور پھر وہ جو لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اس لڑکے نے پہلے واقعے کے بعد اسے اپنے محتمم صاحب کو شکایت کی کہ میرے ساتھ مولانا یہ کر رہے ہیں، دوسرے ناظم کو کی، تیسرے کی جیسے وہ اظہار کر رہا ہے، وہ سارے جن کو کہا اس نے، جن تک شکایت پہنچی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سب کو آپ جمع کریں، سب کو شامل تفتیش کریں. محتمم صاحب سے یہ آپ کو جب شکایت پہنچی تھی آپ نے کیا نوٹس لیا؟
کیوں نہیں لیا, ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ناظم صاحب آپ کو پتا چلا, آپ یہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پھر وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو شامل تفتیش کریں کہ بھئی اگر آپ ایویڈنس جمع کرنا چاہتے تھے تو 4 ایویڈنس کافی تھے, 4 ویڈیوز, آپ نے 15 ویڈیوز کیوں بنائی ہے؟ 15 ویڈیوز تک آپ یہ سلسلہ آپ نے جاری کیے رکھا, آخر کیوں؟ اگر ایویڈنس چاہتے تو ایک بھی کافی ہے, لیکن چلو آپ نے 4 گواہ چاہیے ہوتے نا تو 4 چلو کر لیے, لیکن آپ نے 15 ویڈیوز کس وجہ سے بنائی؟ یہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ تو نہیں ہے کہ جو اس کو مجبور کر رہا کہ بناتے رہو؟ یہ ساری تفتیش قانونی اداروں کو کرنی چاہیے. اور پھر دوسری اہم بات میں کہتا ہوں کہ جب اسے مدرسے کے محتمی کو کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سب اسی مدرسے ہی کے اندر ہوتا رہا, کیونکہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا کے گھر تو چھوٹا سا تھا, بیوی ہے, بچے ہیں, وہ گھر میں تو کیا کریں گے, وہ مدرسے ہی کی درسگاہ کمرے میں ہوتا رہا. تو جب محتمی کو ایک دفعہ آپ نے شکایت کر دی کہ یہ مولانا میرے سے ایسا ایسا کرتے ہیں, تو آپ ویسے کانشیس ہو جاتا فطری طور پہ آدمی, اور وہ چیک رکھتا ہے کہ یار دیکھو یہ لڑکا مولانا کمرے میں جا رہا ہے بار بار, یہ کیوں جا رہا ہے, ذرا مولانا پہ نظر رکھو, فلاں ٹائم مولانا کہاں ہوتے ہیں, وہ خام کا چیک رکھتا آدمی, فطرت ہے. آپ نے چیک کیوں نہیں رکھا ہے؟ آپ گویا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں خود, تو 15 ویڈیوز تک آپ فیسیلیٹیٹ کر دیا آپ نے, تو گویا کہ وہ جو ذمہ دار ہے وہ بھی قابل تفصیل ہونی چاہیے. بالکل, کہ آپ نے 15 ویڈیوز تک فیصلے, جبکہ اس نے پہلی ویڈیو میں شکایت کر دی کہ مولانا ایسا کر رہے ہیں, تو اب فطری طور پہ محتم صاحب یا جو بھی انتظامیہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی نگرانی کرتے مولانا کی, کہ مدرسے کے اندر یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ جب آپ نے چشم پوشی کی ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کے جو مقاصد ہیں, کہ وہ مولانا نے جو اپنی پہلی ویڈیو میں بات کہی تھی کہ مجھے نشہ پلا کے ایسا کیا, اور اس کے بعد مولانا نے کہا تھا کہ انتظامیہ مسجد کے محتم مجھ سے خوف زدہ تھے, ایک پرسنالٹی کلیش ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو ڈر تھا میں کہیں محتمی نہ بن جاؤں ان کے والد کے انتقال کے بعد. تو وہ ان کو یہ تھا کہ مجھے کہتے تم نکل جاؤ یہاں سے. میں نے کہا میں کیوں نکلوں, میں تو وہ اپنے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے گلشن کے اندر میں تو رہوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ بات انہوں نے کہی مولانا نے, تو قانونی اداروں کو چاہیے اس بات کی بھی جڑ کو نکالیں کہ محتم صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی, کیا یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے خود فیسلٹیٹ کر کے یہ پوری ویڈیو بنا کے ان کو بدنام کرنا تھا اور ان کو نکالنے کا بہانہ بنانا تھا, گرفتار کرانا تھا؟ تو یہ قانونی اداروں کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے, تاکہ ماسٹر مائنڈ پتہ چلے نا. آپ صرف شاخ کاٹ دیں گے ایک مولانا عزیز الرحمان کی, تو باقی جڑ تو وہی ہے. اب وہ جڑ کل کو پھر دوسرے کے ساتھ کرے گی, تیسرے کے ساتھ کرے گی, اور جس سے پرسنلی کلیش ہوا اس کے ساتھ کر دے گی. تو اس کا مطلب قانونی ادارے جیسے یہاں کی دنیا میں ہوتا ہے اصل جڑ تک پہنچتے ہیں, اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس سے اور کتنے مجرم شاید آپ کے سامنے آ جائے. لہذا میری درخواست یہ ہے قانونی ادارے اس پر بھی غور کریں کہ وہ سارے پورے کو اس کو جو ہے گرفتار کریں اور سب کو شامل تفتیش کریں. اس سے ہو سکتا ہے کہ اصل بات سامنے آئے کہ ہاں یار انہوں نے یہ حرکت کی تھی, انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا, انہوں نے ایسا کیا تھا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تو علماء فقہ موجود ہیں کہ دیکھو کیس جو ہے میں نے جو سنا ہے, غلط سنا ہے صحیح سنا جو ہے 1.5 سال پرانا ہے. یہ ویڈیوز یہ واقعہ 1.5 سال یعنی 15 مہینے پرانا واقعہ ہے. 1.5 سال 1.5 سال پرانا واقعہ یہ چیزیں سامنے آئیں, اس کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہے, اس وقت کی ویڈیوز ہیں. ٹھیک, اب اس میں ایک شرعی مسئلہ اٹھتا ہے تقادم کا, کہ اگر دعویٰ دائر کیا جائے چوری کا, زنا کا, زیادتی کا, شراب نوشی کسی قسم کا, اور اس میں تقادم نہ ہو. تقادم کا مطلب وہ اتنا پرانا نہ ہو کہ اس جب وہ جو بھی اس کا وکٹم ہے اس کو موقع ملا بھی کہ وہ قاضی وقت کو شکایت کرے, پھر بھی اس نے نہیں کیا. اگر اتنا پرانا ہو جائے جس میں تقادم ہے تو اس کو سنا ہی نہیں جائے گا. اور اس کی مدت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کو متعین نہیں کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قاضی کی ثواب دید پر ہے. قاضی دیکھ لے کہ مناسب وقت وکٹم کو مل گیا تھا, اس کے باوجود اس سے قاضی کو آ کے شکایت نہیں کی, اس نے دعویٰ دائر نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا اگر یہ مناسب مدت ملی پھر بھی نہیں اس سے دعویٰ دائر کیا تو قاضی کی ثواب دید پر اس کا مقدمہ خارج کرے, سنے ہی نہ. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی کہ وہ مدت متعین کر دیں, کہ اتنی مدت کے بعد اگر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو اس کو نہیں سنا جائے گا.
لیکن انہوں نے مدت متعین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے قاضی کی ثوابدید پہ وہ خود حساب لگائے. اب آپ دیکھیں 1.5 سال کا عرصہ اگر گزرا ہے, 1.5 سال کے بعد وہ مقدمہ دائر کر رہا ہے, تو یہ تو 1.5 سال تک آپ کو موقع ہی نہیں ملا. اس کا مطلب کہیں پری پلان تو نہیں ہے. یہ اس کی تحقیق بھی قانونی اداروں کو کرنی چاہیے کہ کہیں پری پلان تو نہیں ہے کہ سیو کر لو, مناسب وقت میں ہم اس کو کریں گے. تو گویا کہ آپ کی یہ سارا جو سینیریو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینہ مدت متعین کی ہے. فرمایا 1 مہینے کے اندر اندر اگر وکٹم نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا تو سنا جائے گا, اگر مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کو رد کیا جائے گا, سنا ہی نہیں جائے گا. اس کا دعویٰ حجت معتبر نہیں, بلکہ پوچھا جائے کہ اتنی تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے, خود اس سے سوال جواب ہوں گے. اب یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے, یہ حنفیہ کا مذہب ہے. لہٰذا جو وہاں علماء اور فقہ جو موجود ہیں وہ اس نقطہ نظر کو بھی قانونی اداروں کو جو ہے وہ باور کرائیں کہ آپ اس نقطہ نظر پہ بھی کو بھی سامنے رکھیں. اور پھر جہاں تک سزا کی بات ہے, اگر مجرم ثابت ہو جاتا ہے وہ, یا مولانا عزیز مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تمام جو شواہد کی روشنی میں, پھر جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ حنفی مسلک وہاں پر جو ہے ہمارے ملک میں آفیشل ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حد نہیں ہے, تعزیر ہے. حد جاری نہیں ہوگی, تعزیر ہوگی. اور تعزیر فرمایا کہ تعزیر کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی اپنی ثوابدید سے کوئی بھی متعین کر سکتا ہے سزا. تعزیر, اب تعزیرن قتل بھی کیا جا سکتا ہے, اور تعزیرن جو ہے وہ ان کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں, تعزیرن جیل میں بھی 10 سال کے لیے ڈالا جا سکتا ہے. تو تعزیر ہے, اور تعزیر جو قاضی یا عدالت قانونی کوئی بھی دے سکتی ہے. تو وہاں پر حد نہیں ہے ابو حنیفہ کے یہاں, تعزیر ہے, اور تعزیر قاضی کی ثوابدید پر ہے. اب اس کے تعین کے لیے قاضی کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا احساس یہ ہے کہ قانونی اداروں کو اس شخص کی باقی زندگی کی کریڈیبلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ مولانا عزیز الرحمان اس چیز کے عادی ہیں یا یہ کہ خاص اسی موقع پہ مبتلا ہوئے ہیں. وہ اس کی پوری اس کو دیکھیں, کیونکہ زندگی کی پوری امانت اور دیانت بھی افیکٹ کرتی ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے نا, اس کی بھی حیثیت ہے عدالتی نظام کے اندر. وہ کہتے ہیں یار بندہ شریف ہے, کبھی ایسی شکایت نہیں آئی, کبھی بس یہ ایسا ایک واقعہ ہوا, ایسا ٹرننگ پوائنٹ کہ بندہ مبتلا ہو گیا ہے, لہذا بھائی اس کو 5 سال قید اور اتنا جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دو. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ کرنا چاہیے. اور پھر بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ میڈیا کے بہت سے لوگ پھرتے رہتے ہیں اینکر لے کے گھروں بازاروں میں, لوگوں سے اوپینین لیتے رہتے ہیں. جی شہباز شریف کے خلاف مقدمہ ہو گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب لندن بھاگے, آپ کیا کہتے ہیں؟ پھرتے ہوتے ہیں نا وہ جامی شامی خامی اور بادامی کتنے پھر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ مولویوں کا معاملہ ہے, سانپ سونپ گیا آپ سب کو, بھائی نکلیں. آپ ان مولوی صاحب کے 25 سالہ شاگرد جو ہزاروں شاگرد ہوں گے ان کے پاس جائیں, السلام علیکم, آپ ان کے شاگرد کتنے سال پڑھا؟ جی میں نے 5 سال پڑھا. آپ بتائیے مولانا عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کیا خیال؟ جی ماشاءاللہ بڑے صالح متقی تھے, بڑے صاحب علم ہیں, بڑی شفقت سے پڑھایا انہوں نے, ایسی کوئی حرکت گندی کی نہیں جی, کبھی انہوں نے اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں ہمیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آپ نے کتنے سال پڑھا؟ میں نے 10 سال پڑھا. اچھا ماشاءاللہ, تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے؟ کرو نا. کہاں ہیں ایویں ہر ٹٹبوجے کے پیچھے آپ مائک لے کے پھرتے رہتے ہیں, اب یہاں کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ پورا ایک ایسا سینیریو بنا دیا, ایک ایسا خوف طاری کر دیا پاکستان میں. یہ سارے میڈیا والے بالکل سانپ جیسے سونگ گیا, نکلے میدان میں. کتنے پوائنٹوں والے نکلے ہوتے ہیں, اور جی آپ بتائیے بالکل ہے. لیکن مولوی کا معاملہ آیا تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی, مینار پاکستان تو سٹو. بہت خوب یار, آپ مینار پاکستان سے آج تک تو تھوک پھینک کے مقابلے کرتے تھے, اب مولانا کو پھینکو, شرم نہیں آتی بھائی؟ آپ ذرا نکلو نا, آپ لو, سب سے اوپینین لو, کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے میری ان حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ کے ابھی آپ سچے ہوں کہ جی ہم نے شہباز شریف نواز شریف کے لیے بھی اوپینین لیے ہیں, ہم جو مولانا کے بھی لے رہے ہیں. اس مولانا کے مدرسے میں جائیں, اس مولانا کے مدرسے کا جو محتمی تھا آج تک اس کے بعد کوئی نہیں پہنچا, اس کے بعد جائیں السلام علیکم, آپ محتمی میں, آپ مولانا کے 25 سال یہاں آپ کے مسجد میں رہے, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے, کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ کیا بات ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ. آپ موتیم صاحب سے پوچھیں کیسے آدمی تھے, آپ کے والد صاحب سے کیسے تعلقات تھے, طلباء کے اندر ان کا کیا احوال تھا, تو اب لیں.
کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اوپینین لیں شاگردوں سے، اور شاگردوں کو بھی چاہیے کہ سینہ سپر ہو کر باہر آئیں. اگر ان کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کے اچھے احوال آپ کے پاس ہیں، آپ بیان کریں. اس کا اثر فیصلے پہ پڑے گا. وہ جج اور قاضی جو اپنی ثوابدید پہ فیصلہ کرے گا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہے وہ فتویٰ ہے، تو اس میں آپ کی ان ساری گواہیوں کا اثر پڑے گا کہ یار ساری دنیا ان کے بارے میں اچھی ریمارکس دے رہی ہے، لیکن یہ خاص سینیریو ایسا ہوا. اب اس کی تحقیق میں نے کہا کریں، وہ پری پلان تھا یا واقعتاً وہ اپنی عادت سے مجبور ہوئے یا وہ اس کے خطا کر گئے، وہ ساری چیزیں کھلیں گی نا. لیکن شرط یہ ہے آپ سارے کرداروں کو اس کے اندر شامل کریں. بالکل. آپ ایک مولوی عزیز الرحمان کہہ کے، اور پھر دوسری بات، اب وہ مولوی نے غلطی کر دی، اب سارے مدرسوں کے پیچھے لگ گئے، مدرسے ایسے ہوتے ہیں اور مولوی ایسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں بچے داخل نہ کرو، یہ مہم چل گئی. بھائی اس سے پہلے تو یونیورسٹیوں میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی کون کون سی یونیورسٹیوں میں واقعات ہو چکے ہیں، ریپ کے واقعات ہو چکے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں داخل نہ کرو. ہسپتالوں کے اندر جو کتنے واقعے ڈاکٹروں کے ہو چکے ہیں، وہ سارے آن دا ریکارڈ ہیں، اس پہ کوئی نہیں بولتا. اب اس پہ بھی آپ یہ کریں تو ورنہ پھر ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر کیسے کیسے واقعہ آن دا ریکارڈ ہیں، کسی کو کسی نے نہیں پوچھا. لیکن مولوی کی بات آئی فوراً مدرسہ بند کرو، مدرسے یا یہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں اور مولوی ایسے ہوتے ہیں. یہ آپ کے اندر کی عداوت، یہ اسلام دشمنی، علماء دشمنی اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو ہے اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ، میں عمران خان حکومت سے بھی درخواست کروں گا، اتصال عمران خان سے بھی درخواست کروں گا، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو اس کو بہت سمجھداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کیس کو حل کریں. اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مدرسے جو ہیں یہ وہ مقامات قرآن و سنت کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے صفہ کی شاخیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی. امریکہ یورپ نے آسمان زمین کا زور لگا دیا، مدرسے نہیں مٹا سکے، علماء کو نہیں مٹا سکے. آج ان کے امریکہ میں بیٹھ کے علماء دعوت حق دے رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان نہیں ہے. اس لیے بات وہی ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ دیانتداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں اور سارے جو کیس ہے ان کو لے کے آئیں. اور پھر مدرسوں کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو جو قابل تعزیر جرم قرار دیں کہ یہ غلط ہے، ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی کے لیے اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلامی حدود و قصاص کو نافذ کر دیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور زانی کو سنسار کے نافذ کر دیں. اس کے بعد پھر مولانا عزیز الرحمان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی، کالج اور اسکول اور اسی طریقے سے ہاسپٹلس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ سب آن ریکارڈ موجود ہیں، تو سب کو لائن میں رکھ کے جو ہے اسلام کی جو سزا وہ سزا دی جائے. بالکل ٹھیک. اب رہا ان کی جو سزا کیا ہوگی، یہ لواطت کا جرم ہے، لواطت کے جرم کی سزا کیا ہے، کیا دی جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جیسے کہ بتایا، اس کی سزا جو تعزیر ہے، حد نہیں ہے. اور تعزیر میں نے کہا قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور تعزیر میں ان کی جو ہے باقی زندگی کی کریڈیبلٹی دیکھ کے ان کو جو ہے 5 سال 10 سال کی جو ہے قید با مشقت دے کر، جرمانہ دے کے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے کیا جائے. باقی جو لایانی باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو جو ہے ایسی جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اور علماء کرام کو بھی چاہیے جو ہے تعصب، مسلک کے تعصب سے اور ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک عالم دین اور دیندار طبقے کی حیثیت سے وہ بھی جو ہے اسلام کو سامنے لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس انداز سے اگر ٹیکل کریں گے انشاءاللہ بہت سی جو ہے وہ کہتا ہے بلی تھیلے سے باہر آئے گی. بلی تھیلے سے باہر آئے گی، پتہ چلے گا اصل حقائق ہے کیا. اور واقعی پھر بھی وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو پھر کس کی مجال ہے، کیونکہ یہ جرم تو خدا کا جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا ہے. اور پھر اس کے آپ کو پتہ ہے فاعل مفعول دونوں کو سزا ہوتی ہے. فاعل مفعول دونوں کو سزا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فاعل کو سزا مفعول کو سزا نہیں. لہذا وہ جو لڑکا وکٹم جس نے 15 ویڈیو بنائی وہ بھی ساتھ قتل ہوگا. اگر قتل قاضی کہتا تو وہ بھی قتل ہوگا. اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اسلام میں. یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے فقہا نے، اگر بکری کے ساتھ کسی نے یہ حرکت کی تو بکری بھی قتل کی جائے گی، آدمی بھی قتل کیا جائے گا. اب اگر آپ کے یا بکری دا کی قصور بیچاری دا یار، کہتا نہیں، بکری قتل اس لیے کی جائے گی کہ وہ مدعا نظر آنے والا مدعا بھی باقی نہیں رکھنا چاہتا اسلام، کہ اس بکری کو دیکھ کے کہیں کہ یار ایسی بکری جن طرح ہویا. اسلام اس گندے اس فعل کا ذکر بھی برداشت نہیں کرتا. حالانکہ بکری کا تو قصور ہی نہیں، وہ معصوم ہے. اور یہاں یہ لڑکا تو جان بوجھ کے ویڈیو بنا کے اور وہ بناتا رہا، سارا خود یہ سارا حرکت کرتا رہا، تو وہ تو خود اختیار سے یہ چیزیں کر رہا ہے. بھلے وہ کہتا ہے کہ میں ایویڈنس اکٹھے کر رہا ہوں، لیکن شریعت کے مطابق فاعل مفعول دونوں قتل ہوں گے. بالکل.
لہذا اس کو آپ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ بھی ساتھ ہی قتل ہوگا، جی کیونکہ اس کا موجود رہنا وہ تو ہر بندہ دیکھے یار ایسی جندہ اے ہویا ایسی اندر اے ہویا، تو وہ جیسے بکری کو رکھنے کی اجازت نہیں تو یہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ لہذا پوری اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے، ورنہ جو ہے وہ یہ بڑی انارکی والی بات ہے، اور اس کے اندر جو ہر بندہ فضول باتیں کر رہا ہے ان کو خوف خدا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کے جو ہے پوری اعتدال و عدل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر اعتدال عدل کی بات کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ جو ہے یہ جو کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، کل روز قیامت میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ بالکل اس لیے میں بھی سن رہا ہوں ایسے ایسے لایانی قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ مرنا سب نہیں ہے اور عزتیں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا تو پتہ نہیں کس کے ساتھ پھر کیا ہو جائے، اس لیے اللہ حفاظت و عافیت رکھے۔ یہ وہ میرے دل میں ایک بات آئی، اب آپ نے یہ سوال کر دیا ہے تو میں یہ جو ہے جو اوپینینز میں دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین حضرت، بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا۔ بڑا حساس مسئلہ ہے یہ حضرت، بالکل۔ اور یہ اگر اچھی طرح پروسیکیوٹ ہو جائے فل ایکسٹینٹ آف دا لا تک، اور روٹ کاز انالیسس سامنے آ جائے جیسے آپ نے فرمایا، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ یہ سخت قوانین بن جائیں اور لوگ یہ کام کرتے ہوئے 10 بار 100 بار سوچیں اور ڈریں اس سے، اور اصلاح معاشرہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی رہنمائی کا۔